بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دو چار ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے قلب سلیم کی تشریح و توضیح کی جا رہی تھی، اس لیے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے دربار میں کام آنے والی چیز قلب سلیم ہی ہے، جیسے کہ یہ الفاظ قرآن کریم کے آپ کے سامنے پڑھے گئے تھے جو دراصل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کے جملے ہیں۔ انہوں نے دعا میں اللہ سے کہا تھا کہ لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اے اللہ، جس دن آپ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، مجھے رسوا نہ فرمائیے۔ یہ دن وہ دن ہے جس دن کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی قلب سلیم لے کر اللہ کے دربار میں جائے۔ یہ قلب سلیم ہی اللہ کے پاس کام آئے گا۔ انہی آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے قلب سلیم کی تفصیل توضیح آپ کے سامنے کی گئی، لیکن ایک بات کہنے سے رہ گئی، اگرچہ میرا خیال یہ تھا کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں، اگرچہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس کی ہر جزی پر کلام کیا جائے تو اس کے لیے تو پورا سال بھی کافی نہیں، لیکن مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے سوچا کہ وہ ختم کر چکا ہوں، کہہ چکا ہوں۔ لیکن پھر بعد میں خیال آیا کہ ایک چیز رہ گئی جو شروع میں ذہن میں تھی لیکن بعد میں ذہول ہو گیا، اور اس کی بڑی اہمیت اور ضرورت خاص طور پر موجودہ دور کے اندر ہے۔ وہ یہ ہے کہ قلب سلیم میں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جس طریقے پر اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ اور شوق ہو، اور دوسری طرف یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر بے خوفی نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، حرص اور ہوا نہ ہو۔ یہ سب تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ وہیں پر یہ بھی بہت اہم اور ضروری ہے کہ مخلوق کے اعتبار سے بھی اپنے دل کو پاک و صاف رکھا جائے۔ ایک ہے اللہ کے اعتبار سے پاک و صاف رکھنا، جس کا تفصیلی بیان آپ کے سامنے گزر گیا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو دل میں ہونا چاہیے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو دل سے کھرچ کے نکالنا ہے، جیسے دنیا کی حرص، محبت، اس کو نکالنا ہے۔ اسی طریقے پر یہ بھی ضروری ہے کہ بندوں کے لحاظ سے بھی ہمارا دل پاک و صاف ہو، لہذا اس دل کے اندر جو قلب سلیم کہلاتا ہے، یہ ضروری ہے کہ مخلوق سے ہمدردی و غمخواری اور مخلوق کے ساتھ نیک گمان اور اچھائی اور بدگمانی سے اور عداوت سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، ان ساری چیزوں سے بھی ہمارا دل صاف اور پاک ہو، تب جا کر دل جو ہے قلب سلیم بنے گا۔ ایک آدمی مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، بڑا ذوق ہے، بڑا شوق ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، اور اسی طریقے پر اس کے دل میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے، اللہ سے ڈرنے کی بھی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود
وہ آدمی مخلوق کے اعتبار سے اپنے دل کو پاک و صاف نہیں رکھتا، تو وہ آدمی بھی ایسا ہے کہ جس کے دل کو ہم قلب سلیم نہیں کہہ سکتے۔ لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دل کو مخلوق کے اعتبار سے بھی پاک و صاف کرے۔ کیسے پاک و صاف کریں کہ دل میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، جس کو دشمنی کہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں انہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ حسد آ جاتا ہے تو بغض آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے تو عداوت آ جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرے سے لگے بندی چیزیں ہیں، لازم ملزوم ہیں۔ جب دل میں کسی سے حسد آ جاتا ہے تو وہیں سے کینہ پروری شروع ہو جاتی ہے، اور کینہ پروری شروع ہو جاتی ہے تو وہیں سے عناد اور دشمنی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طریقے پر ایک بیماری کئی بیماریوں کو اپنے ساتھ میں لے آتی ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک رکھے۔ جب ان سے پاک ہوگا تو دل کے اندر لوگوں سے محبت ہوگی، پیار ہوگا، اتحاد اور اتفاق ہوگا، دل اس کا پاک و صاف رہے گا۔ یہ ساری چیزیں بھی دل کو پاک و صاف کرنے اور قلب سلیم بنانے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر تو کیا کہا جائے، کیا داڑھی والے، کیا جھبے والے، کیا ٹوپی والے، کیا نمازی، کیا تہجد گزار، کیا ذکر اذکار والے، یہاں سے وہاں تک یہ سب کچھ آپ کو مل جائیں گے، لیکن مخلوق کے اعتبار سے دل کو پاک و صاف رکھنے والے تو لاکھوں میں ایک آپ کو ملے گا، لاکھوں میں ایک جو اپنے دل کو یوں پاک و صاف رکھتا ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کے دلوں میں حسد بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حسد انتہائی بری چیز ہے۔ حدیث میں جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ جس طریقے پر آگ لکڑیوں کو کھا کر خاکستر کر دیتی ہے، اسی طریقے پر یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے کسی بھائی سے حسد کرتا ہے، اپنے دوست سے حسد کرتا ہے، اپنے رشتہ دار سے حسد کرتا ہے۔ یہ حسد کرنا اس کی ان ساری نیکیوں کو کھا کے ختم کر دیتا ہے۔ اب قیامت میں جائے گا تو وہاں تو راک کا ڈھیر نظر آئے گا، نہ نماز رہے گی، نہ روزہ رہے گا، نہ حج رہے گا، نہ زکوٰۃ رہے گی، نہ قربانی، نہ ذکر، نہ فکر، سب وہاں راک کا ڈھیر بنے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ حسد کی بیماری اندر موجود تھی۔ یہ ہے حدیث پاک کا مطلب۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی آدمی کی خوبی کو دیکھ کر دل کے اندر جلن پیدا ہونا، اور یہ تمنا اور خواہش ہونا دل میں کہ اس کی یہ دولت چھین جائے، اس کا یہ کمال چھین جائے، اس کا یہ علم چھین لیا جائے، یہ پاپر ہو جائے، اس کے پاس یہ کمال، یہ جمال، یہ سب چیزیں موجود نہ رہے۔ جو آدمی دل میں یہ جلن محسوس کرتا ہے اور اس جلن کے نتیجے میں یہ خواہش و تمنا اور آرزو دل میں پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام دراصل حسد ہے۔ اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ مل جائیں گے آپ کو، نمازی مل جائیں گے، گٹے والے مل جائیں گے، اور جھبے والے مل جائیں گے، اور بہت سارے ایسے جن کو بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ نیک لوگ ہیں، لیکن حسد کی بیماری میں اندر یہ ان کا حال ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی بری اور بدترین چیز ہے، اس سے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اور جب حسد آ جاتا ہے تو حسد کی وجہ سے کینہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ کینے کے معنی برائی، کہ دل کے اندر اس کو برا سمجھنا اور برا اس کو ظاہر کرنے کی فکر میں لگ جانا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ ہے اور اس کے اندر وہ ہے۔ اس طرح دل کے اندر ایک پکنا شروع ہو جاتا ہے آدمی کے۔ یہ کیا ہے؟ کینہ کہلاتا ہے، اور اسی کو عربی کے اندر بغض کہتے ہیں، اسی کو حقد بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت بدترین چیزیں ہیں۔ حدیثوں کے اندر ان سب چیزوں سے ہم کو منع کیا گیا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپس کے اندر حسد نہ رکھو، آپس کے اندر بغض نہ رکھو، آپس کے اندر کدورت نفرت نہ رکھو، بلکہ تم اے انسانوں، اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ بھائی بھائی کے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں ایک لطیف بات یہ سمجھ میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ اللہ کے نبی نے کہا کونو یا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اب یہ عام لوگوں کو کہا گیا ہے، جو بھائی تو نہیں ہے، مومن بھائی ہیں، رشتے میں کوئی بھائی نہیں لگتے، ایمانی بھائی کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائیوں کے درمیان میں کینہ تو ہوتا ہی نہیں۔ اگر ان میں بھی کینہ ہوتا تو اللہ کے نبی یوں کیوں کہتے کہ تم بھائی ہو کے رہو، یعنی جیسے بھائی رہتے ہیں ویسے سب کے سب بن جاؤ۔ تم اگرچہ بھائی نہیں لیکن بھائی کی طرح ہو جاؤ، اس لیے کہ بھائیوں میں نفرت نہیں ہوتی، بھائیوں میں بغض نہیں ہوتا، بھائیوں میں حسد نہیں ہوتا، بھائیوں میں کینہ نہیں ہوتا۔ تم کو اس طرح رہنا چاہیے۔ حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان آپس میں ایسا تال میل ہوتا ہے اور ایسا اتحاد اور اتفاق و پیار و محبت ہوتی ہے کہ دور دور تک تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے درمیان حسد اور کینہ اور بغض آ جائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس دور میں یہ فرمایا تھا، لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ بھائیوں میں بھی یہی عداوت، بھائیوں میں بھی نفرت، بھائیوں میں حسد، بھائیوں میں کینہ اور بغض۔ جو چیز اللہ کے نبی کے کلام سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائیوں کے درمیان میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں، اگر ان میں بھی ہوتی تو اللہ کے نبی یہ کیوں کہتے کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بن کے رہو۔ معلوم ہوا بھائیوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی، لیکن اب کیا کہیں کہ بھائیوں میں بھی ہو رہا ہے۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، سامنے آتے رہتے ہیں، بھائیوں کے اندر بغض ہو گیا، بھائیوں میں جنگ ہو گئی، بھائیوں میں لڑائیاں ہو گئی، بلکہ بھائی بھائی ایک دوسرے پر کیس چلا رہے ہیں، بھائی ایک دوسرے کے خلاف مستقل طور پر عداوت اور بغض کی جنگ کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں آج کے دور کے اندر۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بھی یہ میرے سامنے واقعات آئے ہیں کہ باپ بیٹے کے درمیان میں ایسے جھگڑے اور باپ بیٹے کے درمیان میں آپس میں مقدمے بازی یہ سب چل رہی ہے۔ بہت زمانہ پہلے، غالباً 2-3 سال ہو گیا، میں جمعہ کی نماز پڑھا کر یہاں بیٹھا تھا دفتر میں، تو ایک بوڑھے میاں آئے اور آ کر وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا میرے اوپر کیس داخل کر دیا ہے، میرا بیٹا میرے اوپر کیس داخل کر دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بیٹے نے میری ساری جائیداد اور جو کچھ تھا میرے دستخط نہ ہونے کے باوجود بھی جھوٹے دستخط کر کر کے اس نے سب میری پراپرٹی اپنی پراپرٹی بنا لی ہے، اور پھر جو ہے میرے خلاف اس نے ایسے ایسے مقدمے داخل کر دیے۔ بیچارے رو رہے تھے۔ یہ ایسا دور آ گیا۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائیوں کے درمیان نفرت، عداوت، بغض، حسد، کینہ نہیں ہوتا۔ اسی آپ نے کہا تھا کونوا عباد اللہ اخوانا، لیکن آج یہاں بھی ہو گیا ہے۔ لہذا اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بھائی جس آدمی کو جنتی کو دیکھنے کا شوق ہو وہ ابھی کچھ دیر میں آئیں گے، ان کو دیکھ لینا۔ لوگ انتظار میں تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک صحابی آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا اور بغل کے اندر جوتیاں دبائے ہوئے تھے۔ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اپنے جوتے ایک طرف رکھ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ لیا
کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جسے دیکھنا ہو جنتی کو تو ان کو دیکھ لے۔ خیر بات آئی اور گئی، دوسرا دن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، آپ نے جیسے کل کہا تھا اسی طرح آج بھی کہا کہ جسے جنتی کو دیکھنا ہو تو ابھی تھوڑی دیر میں ایک صحابی آئیں گے، ان کو دیکھ لینا۔ اب سارے صحابہ متوجہ تھے، اتنے میں دیکھا تو وہی صحابی جو کل آئے تھے آج بھی آئے، صحابہ نے ان کو پھر دیکھ لیا۔ تیسرا دن ہوا، تیسرا دن بھی ایسے ہی واقعہ ہوا، اللہ کے نبی نے یہی فرمایا اور پھر وہی صحابی آئے اور بیٹھ گئے۔ ایک صحابی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان صحابی کے حالات معلوم کروں اور یہ دیکھوں کہ ان صحابی کا خاص عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنتی قرار دے دیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور سب لوگ صحابہ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے اور یہ صحابی بھی نکل کے چلنے لگے تو وہ دوسرے صحابی ان کے پیچھے پیچھے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ میرے باپ کا اور میرا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، میرے باپ نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، اب مجھے رہنے کو کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اگر 2-3 دن آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہنے کی مجھ کو اجازت دے دیں، اپنا مہمان مجھ کو بنا لیں تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آپ تشریف لائیے۔ عرب والوں کیا تو مہمان نوازی بہت خاص چیز تھی، ان کا امتیاز تھا، ان کا امتیازی نشان تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھ ان کو بلا لیا اور لے کر اپنے گھر گئے، جا کر کھلایا پلایا، پھر رات میں سلایا۔ وہ صحابی سونے کے بجائے رات بھر جاگتے رہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ رات میں کیا عبادت کرتے ہیں، کیا ان کا اللہ سے خاص معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھا تو کچھ خاص نظر نہیں آیا، جیسے تہجد کو سب اٹھتے ہیں ویسے ہی وہ بھی اٹھے، یہ بھی اٹھے وہ بھی اٹھے، کچھ نمازیں پڑھی گئی، دعائیں کی گئی، ذکر اذکار کیے گئے، سب جیسے کرتے ہیں ویسے ہی ان کا بھی عمل تھا، کوئی خاص نہیں تھی بات۔ پھر بھی دیکھتے رہے، یہاں تک کہ دوسرے دن دیکھا، پھر تیسرے دن دیکھا، 3 دن گزارا ان کے گھر میں، لیکن کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، بلکہ ان کو ایسا لگا کہ ان سے بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں، عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں ان کا بہت مقام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جنتی ہیں اور جنتی ہونے کی بشارت ان کو دنیا میں سنا دی، آخر ان کی کیا بات ہے خاص، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب 3 دن ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں 3 دن آپ کے گھر میں رہا، میں اب آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، واپس ہونا چاہتا ہوں، لیکن واپس ہونے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے پاس جو یہاں آ کے رہا، میرے باپ کا میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا، میں نے ایک بہانہ بنایا تھا آپ کے ساتھ میں رہنے کا۔ اصل بات یہ ہے کہ 3 دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مجلس اقدس میں یہ فرمایا تھا کہ جس آدمی کو یہ شوق ہو کہ جنتی کو دیکھے تو وہ آپ کو دیکھ لے۔ میرے دل میں شوق اٹھا کہ میں آپ کے اعمال دیکھوں، آپ کی رات کی عبادت دیکھوں، آپ کے مجاہدات اور ریاضات کو دیکھوں، اس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں رہ کر رات میں دن میں آپ کو دیکھا کروں، اس لیے بہانہ بنا کے آپ کے پاس میں آ گیا تھا۔ لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 3 دن آپ کو آزمایا، لیکن کوئی خاص بات مجھ کو نظر نہیں آئی آپ کے اندر، آپ سے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں عبادت اور مجاہدہ کرنے والے، لیکن آپ کو اللہ کے نبی نے یہ کہا، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی خاص عبادت ہو تو بتا دیجیے۔ وہ صحابی کہنے لگے بھائی کوئی خاص بات تو میرے پاس ہے، یہ ہے جو تم نے دیکھا، ہاں البتہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کینہ نہیں۔ کہنے لگے کہ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کینہ نہیں ہے، میرا دل بالکل صاف ہے ہر مسلمان سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ آئے، آ کر انہوں نے کسی کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ وہ صاحب ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا، کچھ غیبت کی کسی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی کوئی برائی میرے سامنے بیان نہ کرو، کسی مسلمان کی کوئی برائی میرے سامنے بیان نہ کرو، اس لیے کہ میں اللہ کے دربار میں اس طرح جانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کی برائی نہ رہے۔ یہ تھا اللہ کے نبی کا اسوہ کہ دل صاف ہو، دل پاک ہو، اس کے لیے حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، معاف کر دو لوگوں کو۔ اگر کوئی ایسی بات کسی کی طرف سے آئی جس سے آپ کو دکھ ہوا، تکلیف پہنچی، کوئی اور بات ایسی ہوئی جس سے آپ کے دل کو ناراضگی ہو گئی، تو بھائی آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سبق پڑھایا، اللہ نے سبق پڑھایا ہے، فاعفو واصفحو۔ اور یہ فاعفو واصفحو جو کہا گیا ہے، یہ رشتہ داروں کے لیے نہیں آیا قرآن میں، بھائیوں کے لیے نہیں آیا ہے، دوستوں کے لیے نہیں آیا ہے، رشتہ داروں کے لیے نہیں آیا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی نہیں آیا ہے۔ یہ قرآن میں جو آیا ہے، یہ آیا ہے کافروں کے بارے میں۔ یہ اللہ کے نبی کو بھی صحابہ سے کہا گیا ہے، فاعفو واصفحو، ان کافروں کو معاف کر دو اور دل کو صاف کر لو، ان کو جو ہے معاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب اللہ کافروں کو معاف کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو کیا ہم رشتہ دار کو معاف نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنے جو ہے قریبی لوگوں کو معاف نہیں کریں گے؟ کوئی آدمی کیا اپنی بیوی کو معاف نہیں کرے گا؟ کوئی بیوی کیا اپنے شوہر کو معاف نہیں کرے گی؟ کوئی اپنے بچے کو معاف نہیں کرے گا؟ کوئی تعلق دار کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے؟ اللہ کو کہیں کافروں کو معاف کر دو، اور ہم لوگ یہ واقعات سنتے رہتے ہیں اور سناتے بھی رہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کیسے معاف کر دیا تھا۔ جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے موقع پر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور وہاں پر ایک قطار آپ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، ان لوگوں کی قطار جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرنے میں اور اللہ سے بغاوت کرنے میں، اسلام کو زک پہنچانے میں، صحابہ کرام کو مارنے توڑنے اور ان کے خلاف سازش کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا، سب کچھ کر ڈالا تھا۔ ایسے ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کون سے موقع پر کھڑے ہوئے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی پاور میں آ گئے، آپ کے ہاتھ میں پوری طاقت آ گئی، آپ حکم دیں تو ان سب کا سر قلم ہو جائے، اور ان کو ہمت کچھ نہیں، سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکۃ المکرمہ کی باغ ڈور ہے، آپ وہاں کے اب امیر ہو گئے ہیں، سلطنت وہاں کی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کا عظیم مجمع آیا ہوا ہے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ میں گھسنے کے بعد کعبے میں جا کر وہاں سے چابی منگائی تھی پہلے، ایک اور موقع پر چابی مانگی تھی، اور آج بھی اللہ کے نبی علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کو کھولنے کے لیے، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام چابی منگا رہے ہیں۔ کس سے چابی مانگی جا رہی ہے؟ عثمان بن شیبہ سے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاتھ میں زمانے جاہلیت سے یہ کنجی چلی آ رہی تھی۔ وہاں عہدے تھے، کعبۃ اللہ کے عہدے، پانی پلانے کا عہدہ، حاجیوں کے لیے یہ عہدہ، فلاں چیز کے لیے عہدہ۔ اسی طریقے پر ایک عہدہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی چابی کا عہدہ وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں تھی، وہ بنو شیبہ خاندان تھا، اسی کے ہاتھ میں وہ چابی رہتی تھی، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ اور آپ کو تعجب یہ ہوگا کہ آج تک انہی لوگوں کے قبضے میں ہے، اس دور سے آج تک بھی وہ چابی انہی لوگوں کے پاس میں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر بالکل بے بسی کے عالم میں مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، تو آپ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا
کہ یہاں سے تو اب جا رہا ہوں، معلوم نہیں کہ پھر کب آؤں گا، یہاں آنا نصیب میں بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کچھ خبر نہیں۔ مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مکہ ایک تو اپنی بستی ہے، اپنا پیدائشی وطن ہے، اور وہیں پر 40 سال کا عرصہ، طویل عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسرے یہ کہ یہ وہ سرزمین ہے جو انبیاء کی سرزمین اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بسائی ہوئی سرزمین، حضرت سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر وہاں موجود، اتنی ساری فضیلتوں والی وہ جگہ، ایک تو اپنا وطن اور دوسری یہ فضیلتیں اس کی، ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو جانا تھا۔ آپ نے سوچا کہ معلوم نہیں دوبارہ آنا ہوگا یا نہیں ہوگا، دوبارہ کعبے کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، علم غیب تو صرف اللہ کو ہے۔ آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ چلو کعبۃ اللہ میں گھس کر 2 رکعت نماز پڑھ کے نکل جاؤ۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عثمان نامی شخص سے یہ کہا کہ کعبۃ اللہ کو ذرا کھول دینا، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں کھولوں گا، نہ چابی دی نہ تو کعبۃ اللہ کو کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت پڑھنے کی اس نے اجازت دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مایوس ہو گئے اور بہرحال آپ چلے گئے۔ یہ واقعہ تو ہوا ہجرت سے پہلے، اور پھر آج جس کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، 10,000 صحابہ کرام کی عظیم جمعیت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں پورے فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن فاتحانہ تو داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس فاتحانہ داخل ہونے کا طریقہ انتہائی عاجزانہ تھا اللہ کے نبی کا۔ آپ جب اپنے اونٹ کے اوپر سوار مکے میں داخل ہو رہے تھے، فاتحانہ داخل ہو رہے تھے، لیکن اسی وقت میں لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں، تاریخ نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، اللہ کے نبی سجدے میں چلے گئے تھے اپنے اونٹ کے اوپر، سجدہ کرتے کرتے مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے، عاجزانہ و فاتحانہ دونوں طریقے پر یہ داخل ہوئے۔ پھر اندر گئے تو آپ نے حکم دیا کہ جو ہے کعبے کو کھولنا ہے اور اس کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے ہیں سب کو نکال رہا ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کعبے کو کھولنے کے لیے اسی عثمان نامی شخص کو حکم دیتے ہیں کعبہ کھولو۔ اس وقت اس نے کہا تھا نہیں کھولوں گا، اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ کعبہ کھولو۔ وہ عاجزانہ چابی کو لے کے آ رہا ہے، غلاموں کی طرح کعبۃ اللہ کو کھول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں، صحابہ کرام داخل ہو رہے ہیں، یہ غلاموں کی طرح چابی کھول، بلکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو کھول دیا اور پھر اس کے بعد خود تشریف لے گئے اور وہاں جتنے بت موجود تھے سارے بتوں کو نکالنے کا حکم دیا۔ 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر ان مشرکین نے رکھ دیا تھا، ان کو نکالا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی۔ روایتوں میں اختلاف ہے اس بارے میں کہ کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے نبی نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ ابن عباس کا قول یہ ہے کہ نہیں پڑھی تھی، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی تھی، اور صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اندر وہاں پر نماز پڑھی تھی، اور کہاں پڑھی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جگہ تک بتائی ہے، یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کر نماز پڑھی تھی۔ تو وہاں آپ نے نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد نکل آئے۔ نکلنے کے بعد کعبے کی چابی کس کے پاس میں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ عثمان کو، وہی عثمان کو بلایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان یاد ہے تم کو وہ وقت کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ کعبہ کھولو تو تم نے کہا تھا کہ نہیں کھولوں گا، لیکن آج
अल्लाह ने ये चाबी मेरे इख्तियार में दे दी। अब तक तुम्हारे इख्तियार में थी, अब ये चाबी मेरे इख्तियार में है, मैं जिसे चाहे दे सकता हूं, लेकिन फिर भी याद रखो मैं तुम्ही के हवाले करता हूं और यह भी कहता हूं कयामत तक तुमसे ये चाबी कोई लेने वाला नहीं है, ये चाबी कयामत तक तुम्हारे ही कब्जे में रहेगी। चुनांचे उस दौर से आज तक भी उसी खानदान के अंदर ये चाबी चली आ रही है। बादशाह जो वहां का है वो आज भी जब उसको जरूरत पड़ती है काबतुल्लाह को खोलने की तो उनको बुलाता है और वही लोग इसको खोलते हैं और फिर ले जाके चाबी अपने पास में रख लेते हैं। आज तक भी यही सिलसिला चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा पावर हासिल हो गया। फिर काबतुल्लाह पे चढ़ाकर इस्लाम का परचम झंडा बुलंद किया गया। ये सब कुछ हो गया और सामने देखते हैं मुजरिमों की एक कतार खड़ी हुई है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरा पावर है, चाहे तो जो चाहे हुक्म दे सकते हैं, कत्ल करने का, कैद करने का या मारने का या जो चाहे सजा जारी करने का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन काफिरों से पूछा, जो काफिर आपको जिंदगी भर तकलीफ पहुंचाते रहे, जिंदगी भर आपके दीन के खिलाफ साजिशें करते रहे, यहां तक के मक्के को छोड़कर अल्लाह के नबी मदीना गए तो मदीने तक भी उन्होंने अल्लाह के नबी का और सहाबा का ताक़ुब किया और वहां भी आपको जो है बैठने नहीं दिया और कई जंगें वहां पर बर्पा हो गई। ये सब कुछ करने वाले लोग आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हैं और अल्लाह के नबी उनसे पूछते हैं कि बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। अब ये जितने मुजरिमीन थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप करीम इब्नुल करीम हैं, आप करीम और इब्नुल करीम हैं, करीम हैं, करीम के बेटे हैं, करम करने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि हमसे रहम और करम का मामला होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अंतुमुत तुलका, आज के दिन तुम सब के सब आजाद हो। और कहते हैं कि मैं आज वही बात कहता हूं जो मेरे भाई सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था अपने भाइयों से, यूं फरमाया था ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं, मैं इल्जाम भी नहीं रखता, कोई ताना भी नहीं देता, तुम्हें कुछ बड़ा भला भी नहीं कहता, सब माफ करता हूं। यह कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर डाला। और यह माफी उस वक्त में हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबकि आप पूरे पावर में थे। मुझे याद आई बात हजरत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने इस वाक़े का एक जगह पर जिक्र करते हुए लिखा है कि एक माफी यह होती है कि आदमी को माफ करे बगैर चारा नहीं। एक माफी वो होती है कि आदमी को माफ करे बगैर चारा ही नहीं, यानी उसे कोई पावर ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, हत्ता कि गुस्सा भी निकालने के लिए उसके पास मौका नहीं है। सामने वाला ताकतवर है, सामने वाला बहुत ताकतवर है और ये आदमी कोई ताकत नहीं रखता, उसने इसको मार दिया तो मैं क्या करूंगा, मेरे अंदर तो मारने की ताकत नहीं है, अब तो माफ ही कर दूंगा। खाही न खाही, चाहे न चाहे, कुछ नहीं कर सकता। जब कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या करेंगे, भाई माफ कर दिया। एक ये माफी होती है, ये माफी कोई माफी नहीं हुआ करती, माफी वो हुआ करती है पूरा पावर मौजूद हो और फिर भी कह दे कि मैंने माफ कर दिया, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ कर डाला। इसी तरह हम लोगों को सबक लेना चाहिए कि अगर कोई हम में ऐसा है जो आदमी चाहे तो कुछ कर सकता है, लेकिन बदला लेने में वो आदमी पावरफुल होने के बावजूद माफ कर देता है, जाओ भाई मैंने माफ कर दिया, चाहे तो माफ ना भी कर सकता था, इंतकाम ले सकता था, लेकिन कहता है कि मैंने माफ कर दिया। ये माफी की आदत बहुत अच्छी आदत है जिसके बारे में कुरान करीम भी कहता है व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही व लइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। फरमाया कि अगर तुम किसी से बदला लेना चाहते हो तो जितनी तकलीफ उसने तुमको दी है उतना ही बदला ले सकते हो, उससे ज्यादा बदला लेने की इजाजत नहीं।
اور اگر تم صبر کر لو تو صابرین کے حق میں بہت بہتر بات ہے۔ صبر یہی ہے، معاف کر دے، دل کو اپنے برداشت کی، اپنے دل میں قوت برداشت پیدا کر لے، معاف کر کے چھوڑ ڈالے، یہ بہت اللہ کو پسند چیز ہے۔ آج ہمیں لوگ درس تو بہت دیتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں اس کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن معاف کرنے کی عادت بھی پیدا کرنا چاہیے۔ لوگ مختلف انداز سے تکلیفیں پہنچا دیں، کبھی انجانے میں، کبھی جان بوجھ کر، تو ان کو معاف کر دیا جائے، دل کو صاف کر لیا جائے، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ہر آدمی کو اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب آپ لوگ سوچیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہ بھائی تقریر ہو گئی، سنے اور چلے گئے۔ سن کے جانا تو ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے، پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے۔ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ شاید جھٹک کے چلے جاتے ہیں، کانوں کو جھٹک کے یہی اپنے دل پہ لیے بغیر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہر آدمی اب سوچ لے کہ بھائی کیا کسی سے مجھے اذیت تکلیف پہنچنے کے باوجود جو ہے میں نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہے، میں نے اس سے انتقام لیا ہے، یا میرے جذبات انتقام کے بن گئے ہیں، میرے دل میں کچھ اس کے بارے میں ہیجان ہے، میں نے کچھ اسے تکلیف دی ہے۔ یہ آدمی سوچے، سوچنے کے بعد اگر تکلیف دی ہے تو جا کر معافی مانگے اس سے، اور تکلیف نہیں دی ہے لیکن دل کے اندر ہیجان ہے، دل کے اندر ایسے جذبات و خیالات پڑ رہے ہیں، تو یہیں سے عہد کر کے اٹھے کہ میں اپنے ان سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کروڑ کا ثواب پا سکتے۔ یہ اتنا اجر و ثواب ہے اس کے اوپر کہ اس کے اجر و ثواب کو بیان کرنے کے لیے طاقت نہیں۔ بے شمار اجر اللہ دیتے ہیں۔ دل کو پاک کر لیجئے۔ مجھے کسی نے ستایا، مجھے کسی نے یوں کہا، مجھے کسی نے یوں کہا، لیکن میں نے سب کو معاف کر ڈالا، میرے دل کو میں نے پاک و صاف کر لیا۔ وہ جو چاہے کرے میرے ساتھ میں، وہ جو چاہے کرے میرے ساتھ میں، جس طرح چاہے پیش آئے میرے ساتھ میں، اور دل میں جو چاہے رکھے میرے بارے میں، لیکن میں نے تو اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا۔ یہ آدمی کی دل کی صفائی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج اس کے اندر بہت کچھ ناگواریاں، بہت کچھ الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے میں نے اس بات کو عرض کرنا آپ کے سامنے ضروری سمجھا کہ جہاں پر قلب سلیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے تعلق کے سلسلے میں اپنے دل کو پاک و صاف کریں، وہیں پر یہ بھی بہت اہم و ضروری ہے کہ اپنے دل کو مخلوق کے اعتبار سے بھی پاک و صاف کر لیا کریں۔ نہ حسد رکھیں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں بعض کے بارے میں حسد آ جاتا ہے، کیا کریں وہ حسد کی بیماری کے لیے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ میرے دل میں اپنے فلاں آدمی کے بارے میں حسد کی بیماری پاتا ہوں، کیا کروں اس کے لیے؟ تو حضرت تھانوی نے اس کا علاج بتایا۔ علاج یہ بتایا کہ جن صاحب سے آپ کو حسد ہے ان کو روزانہ کچھ تحفہ بھیج دیا کرے، روزانہ تحفہ بھیج دیا کرے۔ اب تحفہ بھیجتے رہیں گے، حسد کہاں باقی رہے گا؟ دوسری بات حضرت نے فرمائی، دوسرا کام یہ کریں کہ تنہائی کے موقع پر جب آپ اللہ سے دعا کیا کریں اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے، تو وہاں بھی خاص طور پر اپنے محسود کا نام لے کر ان کے لیے دعا کرے، اے اللہ ان کو اور ترقی عطا فرما۔ دل میں کیا ہے؟ اللہ اسے گرا دے، اسے اجاڑ دے، اس کا مال چھن جائے۔ حسد یہی نہ ہے، کسی کے مال پر حسد، کسی کی کسی چیز پر حسد، دل میں تو یہ ہے، لیکن زبان سے اللہ کے سامنے بتکلفی سے ہی عرض کرے کہ اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ فلاں صاحب کو مزید ترقی عطا فرما دیجیے، ان کی دولت میں اور اضافہ فرما دیجیے،
ان کے व्यापार में और बरकत अता फरमा दीजिए। अब ये कहेगा दिल पे तो बड़ा बार पड़ेगा, लेकिन ये बार पड़ना ही इलाज है। इसी का नाम मुजाहदा। मुजाहदा क्या होता है? दिल पर बार डालो, दिल के ऊपर बोझ डालो। जब दिल पर यह बोझ पड़ेगा, बड़ा बोझ है। एक बोझ वो होता है जो जिस्म पे पड़ता है। जिस्म पर जब बोझ पड़ता है तो पसीना निकल आता है। खुदा की कसम, जब दिल पे बोझ पड़ता है तो वहां पर ये सारी गंदगियां साफ हो जाती हैं। हसद की बीमारी पाक हो जाएगी, कीने की बीमारी निकल जाएगी, इसलिए कि बोझ पड़ रहा है। ये बोझ पड़ना दिल के ऊपर बड़ी जरूरत की चीज है। आज हम अपने दिलों के ऊपर बोझ डालना नहीं चाहते। जिस्म के ऊपर भी बोझ डाले बगैर काम नहीं चलता। डॉक्टर कहते हैं वॉकिंग कीजिए और दौड़ा कीजिए। जिस्म पे बोझ पड़ता है कि नहीं पड़ता? और बोझ पड़ता है तो पसीना निकलता है कि नहीं निकलता? और जब निकलता है तो जिस्म के अंदर से ये सारे गंदे जो मादे होते हैं निकल जाते हैं, और जो जिस्म फूल गया था वो जरा सडूल होना शुरू हो जाता है, ठीक होना शुरू हो जाता है। ये डॉक्टर लोग कहते हैं जिस्म के लिहाज से। भाइयों, मैं जो बातें अर्ज कर रहा हूं ये बातें रूहानी अतिब्बा की बातें हैं। जैसे ये जाहिरी अतिब्बा, जाहिरी डॉक्टर हैं, इसी तरह हमारे बड़े असलाफ और बुजुर्गान दीन वो हैं जो हमारे रूहानी मुआलिज हैं, रूहानी अतिब्बा हैं, उनके नुस्खे हैं। इससे पता चलता है कि जब अंदर अंदर ये बोझ पड़ेगा, दुआ करते हुए क्या कहें, दिल तो अंदर से बोल रहा है अल्लाह से यूं कह दूं और दुआ कर ही डालूं अल्लाह इसको गायब कर डाले। क्यों दिल बोल रहा है, लेकिन बोल रहा क्या है? अल्लाह इसको तरक्की अता फरमा दे। ये लफ्ज तरक्की निकलने में भी उसको बड़ा बोझ मालूम होता है। जुबान जरा सटपटा जाती है, जुबान लड़खड़ा जाती है बोलते बोलते, लेकिन उस वक्त अल्लाह के सामने साफ दिली के साथ में कहे अल्लाह मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये कहते हुए जो बोझ पड़ेगा सारा खन्नास दिल से निकल जाएगा। करके देख लीजिए, ये सब नुस्खे हैं, इसको आजमाना चाहिए, इसके ऊपर अमल करके देखना चाहिए। दिल के ऊपर बोझ, इसी से मुजाहदा होता है, और ये मुजाहदा बहुत अहम चीज है। बगैर मुजाहदे के कोई काम न दुनिया का हुआ न दीन का हुआ। मुजाहदे पर एक किस्सा सुना देता हूं आपको। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम था रसूल नुमा। रसूल नुमा नाम तो कुछ और था उनका, लेकिन लक़ब उनका पड़ गया था रसूल नुमा। रसूल नुमा के माने होते हैं रसूल को दिखाने वाला। वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेदारी की हालत में दिखा देते थे। एक करामत थी जो अल्लाह ने उनको अता की थी। कोई आदमी उनके पास में जाता और कहता कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना चाहता हूं, तो बैठे बिठाए, ख्वाब में नहीं बल्कि बैठे बिठाए बेदारी की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करा देते हैं। लेकिन उनकी जियारत कराने के लिए उस जमाने में फीस मुकर्रर थी, बगैर फीस के नहीं करते थे वो। फीस क्या थी, ये बहुत पुराने जमाने का किस्सा है। उस जमाने में फीस उनकी थी 500 रुपए, और शायद आज के जमाने में हम उसका कैलकुलेशन करें मौजूदा दौर के लिहाज से तो शायद 5 लाख रुपए के बराबर हो जाए। अब यूं समझ लो कि वो 5 लाख रुपए लेकर जियारत कराते थे। अब कोई आदमी गया, मुझे जियारत का शौक है, जियारत करा दीजिए। वो कहते 5 लाख रुपए रखिए। अब जिसे 5 लाख रुपए रखना है वो रखता था, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करा देते थे। हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाकया जिक्र किया हो उनका, और कहा कि जब मैंने उनका यह हाल पहले सुना तो मेरे दिल में यह शुबा हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह दुनियादार पीर हो, पैसे मारने के लिए, पैसे लूटने के लिए कर रहा हो 5-5 लाख रुपए। उस जमाने में तो 500, लेकिन आज के लिहाज से बोलेंगे तो क्या है, इससे कि अगर मैं 500 बोलूंगा तो आप कहेंगे 500, हमारे बच्चे
پھونک دیتے ہیں ایسے ہی، چائے میں اڑا دیتے ہیں، چاکلیٹ میں اڑا دیتے ہیں، یہ کیا بڑی بات. لیکن وہ اس زمانے کی بات، اس زمانے کے لحاظ سے آج ہم کیلکولیشن کر کے بات کریں تبھی سمجھ میں آئے گا. اسے میں کہہ رہا ہوں 5 لاکھ روپے رکھیں، وہ زیارت کراتے تھے. حضرت تھانوی کہتے ہیں مجھے شبہ ہو گیا کہیں یہ آدمی کوئی ایسے ویسے دنیاوی پیر تو نہ ہو. اس کے بعد کہتے ہیں لیکن ایک واقعے کے بعد جو میرے سامنے ان کا آیا، معلوم ہوا کہ وہ واقعی اللہ والے بزرگ تھے. کیا واقعہ؟ جو بھی آدمی آتا 5-5 لاکھ روپے لے لے کر وہ زیارت کرا دیتے تھے. ان کی بیوی نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ ساری دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراتے ہیں، میں تمہاری بیوی ہوں، آخر میرا بھی تو کچھ حق ہے، مجھے کیوں آپ زیارت نہیں کراتے؟ مجھے بھی زیارت کرا دیجیے. تو انہوں نے کہا لگ رکھو 5 لاکھ روپے، اگر شوق ہے تو 5 لاکھ رکھو، تم کو بھی کرا دیتا ہوں. تو ان کی بیوی نے کہا کہ میرے پاس 5 لاکھ کہاں ہیں؟ اگر ہیں تو تمہارے پاس ہیں، تم مجھے دے دو، میں تم کو دے دوں. تو انہوں نے کہا اس سے کیا فرق پڑے گا کہ میں نے دے دیا اور تم نے یوں دے دیا، اس سے کام نہیں چلے گا. پھر کہا کہ آخر میرے لیے کوئی تو صورت ہونا چاہیے کہ مجھے بھی اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہو جائے. انہوں نے کہا ہاں ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے تم پیسے نہ دو لیکن میں زیارت تم کو کراؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جس دن چاہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں تو تم کو شادی کا لباس پہننا ہوگا. وہ بوڑھی عورت تھی، 70-80 سال کی عورت. اس بوڑھی عورت کو انہوں نے کہا، ان بزرگ نے، کہ تم کو بالکل دلہن جیسا بننا ہوگا، پورے زیورات پہننا ہوگا، کپڑے لال چمک دمک کے جیسے کہ شادیوں میں بچیوں کو پہنایا جاتا ہے، شادی ہونے والی بچی کو اس طریقے پر تم کو پہننا ہوگا. اگر تم یہ سارا لباس و زیب و زینت کا کام کر لو، اپنے آپ کو یوں آراستہ پیراستہ کر لو، تو ہو سکتا ہے کہ میں تم کو زیارت کرانے میں کامیاب ہو جاؤں. انہوں نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، اتنا ہی تو کام ہے، چلو جو کچھ ہے میرے پاس اٹھاؤں گی، زیور یا اپنے بچیوں کا ہے تو وہ اٹھا کے پہن لوں گی، اور لال جوڑے بھی استعمال کر لوں گی، زرق برق لباس جو بھی ہوگا وہ پہن لوں گی. یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، بہت آسان ہے. میری بچیوں کا، میری اور کسی رشتہ دار کا، کسی کا بھی ملا کر میں پہن کر بیٹھ جاؤں گی، آپ مجھے زیارت کرا دیجیے. انہوں نے کہا بہت اچھا، پہن کے تیار ہو جاؤ. اب وہ پہن کے تیار ہو گئی. شوق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا، اور ہر مومن کو شوق ہوتا ہے، کسے نہیں ہوتا. شوق یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کم از کم خواب میں ہو جائے. اب یہ خواب نہیں، بیداری کی بات، تو کتنا شوق ہوگا. اسی لیے لوگ 5-5 لاکھ روپے دے کر اس زمانے کے لحاظ سے کر لیتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، چنانچہ انہوں نے زرق برق لباس پہن لیا، اور ایک بوڑھی عورت 80 برس کی زرق برق لباس پہن لے اور پورے جو ہے زیب و زینت کی چیزیں اختیار کر لے، اور اس طرح جیسے بچیوں کو تیار کیا جاتا ویسے تیار ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کیسی لگے گی. ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے. مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بلون کھیلتے رہتے ہیں شوق میں آ کے، ان کے زمانے کا وہ شوق ہے. لیکن ایک بچہ 15 سال 20 سال کا ہو گیا، کالج میں پڑھ رہا ہے، اور اس نے بھی کہا کہ بھائی مجھے بھی بڑا شوق ہے ایک بیلون لے کے میں بھی کالج میں جاتا ہوں. اب بیلون لے کے کالج میں گیا تو سارے بچے کیا کریں گے، اسے کہیں گے اسے مینٹل ہاسپٹل میں بھیج دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو مینٹل ہو گیا ہے. تو بہر اسی طریقے پر ہر ایک کا الگ الگ موسم و سیزن ہوتا ہے. اب یہاں یہ بوڑھی عورت 70-80 برس کی، لال جوڑا، زرق برق لباس اور زیب و زینت کی چیزیں اور سارے کے سارے زیورات سب کچھ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہیں، کیسی لگے گی. جب بیٹھ گئی وہ، انہوں نے کہا میں تیار ہوں. تو وہ صاحب جو ہے، وہ بزرگ صاحب، ان کے گھر کے بازو ہی کہیں ان کے سالے بھی رہتے تھے. انہوں نے اپنے گھر، ان کے گھر جا کر
ان کے سالے کو کہا آپ کی بہن کو کیا شوق ہوا ہے آگے دیکھیے، آپ کی بہن کو کیا شوق ہو رہا ہے آگے دیکھیے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ آئیے اپنے سالے کو یعنی وہ عورت کے بھائی کو بلا کے لے آئے، وہ بھی بوڑھے آدمی تھے، اب وہ بھی وہاں سے اٹھ کے آئے، کیا ہو گیا ہوگا دیکھنے کے لیے۔ اب آئے تو یہاں دیکھا کہ وہ عورت جو ہے بن ٹھن کر صبر کر زرق برق لباس میں لال جوڑے میں پورے آراستہ پیراستہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھ کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا؟ بس جناب یہ جو وہ عورت نے سن لیا اور اسے پتا چلا کہ میرے بھائی نے مجھے اس صورت میں دیکھ لیا ہے، تو بس وہاں سے ان کی حالت ہی بگڑ گئی۔ وہ شرم کا زمانہ تھا، حیا کا دور تھا، بڑی بڑی بوڑھی عورتیں بھی حیا پاک دامنی کے ساتھ رہنے میں فخر محسوس کرتی تھی، اور آج کی بچیاں یوں ہی نکل کے جا رہی ہے۔ وہاں بوڑھی عورت بھی کبھی ایسا نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اپنے خاندان کے جو لوگ ہوتے تھے ان سے بھی بہت ہی باحیا طریقے پر رہا کرتی تھی۔ جب بھائی کو دیکھ لیا کہ مجھے اس حالت میں انہوں نے دیکھ لیا ہے، تو بس ان کے اوپر تو ایسا لگا کہ گھڑوں پانی ڈال دیا گیا ہو، شرم کے مارے روتے 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 حالت خراب ہو، بہت دیر تک روتے روتے حالت خراب ہو گئی۔ اب وہ جو ہے رسول نما صاحب تسلی دینا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی تسلی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ روتے 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 حالت کئی گھنٹوں تک چلتی رہی، حالت خراب ہو گئی، اور یہاں تک کہ نہ کھایا نہ پیا، بلکہ اسی حالت کے اندر کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بزرگ صاحب آئے اور انہوں نے اسی حالت کے اندر ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دی۔ جو ہی زیارت ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس عورت کا جو غم تھا وہ سارا غم دور ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ جو غم زدہ سے غم زدہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا تو سارا غم کافور ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ خود کہتے ہیں ہم غم لے کر آتے ہیں آپ کی مجلس کے اندر اور آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا غم کافور ہو جاتا ہے۔ تو وہاں دیکھا تو سارا غم اب دور ہو گیا، اب ان کو تسلی ہو گئی۔ اب ان بزرگ نے کہا کہ میں نے دیکھو تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زیارت کا ایک راستہ کھول دیا تھا، اس طرح میں نے تم کو زیارت کرا دی۔ تو انہوں نے کہا تم نے مجھے اتنا کیوں بدنام کیا؟ کہا کہ یہ بدنام نہیں بلکہ تمہارے دل کے اوپر ایک بوجھ ڈالنا تھا، جب تک وہ مجاہدہ نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کے نبی کی زیارت نہ ہوگی۔ میں اور لوگوں سے تو پیسہ لے کر ان کے دل پہ بوجھ ڈالتا ہوں اور تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، تو اس طریقے پر میں نے تمہارے دل کے اوپر بوجھ ڈالا ہے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں یہ واقعات میرے سامنے پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ واقعی دنیا دار پیر نہیں تھے، واقعی اللہ والے تھے، اسی لیے ان کو اتنی بڑی کرامت بھی نصیب ہوئی۔ تو بھائی دل کے بوجھ کی بات کہہ رہا تھا، اس کی یہ مثال یاد آ گئی تھی۔ دل کے اوپر بوجھ پڑتا ہے سارے خناس دور ہو جاتے ہیں، اور بوجھ کے لیے وہ طریقہ بھی تھا، یہ طریقہ بھی تھا۔ اس طریقے پر ہمارے دلوں کو مجاہدے کی بھٹی میں پکانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے سب دلوں کو سلیم بنا دے، پاک بنا دے، صاف بنا دے، اور دل ہی سب سے عظیم چیز ہے، اور جب دل بن جاتا ہے اعمال بھی صحیح صحیح سرزد ہوتے ہیں۔ اعمال کی صحت موقوف ہے دل کی صحت پر، اعمال کی خرابی موقوف ہے دل کی خرابی پر، جیسے کہ حدیث میں فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ تو معلوم ہوا کہ دل اصل چیز ہے، اس کو بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، محض سن کر نہیں چلے جائیں گے بلکہ سننے کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ بنانے کی ضرور فکر بھی اپنے اندر پیدا کریں گے، بلکہ اس کی محنت بھی کریں گے، مجاہدہ بھی کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.